کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کسی غریب کی جائیداد ہوتی ہے، اس میں رہ رہا ہوتا ہے، وہ اس کا گھر ہوتا ہے، دوسرا بندہ مخالفت میں کیس کر دیتا ہے. اب جو جھوٹا ہوتا ہے وہ تو شاطر، ہوشیار اور بہت کچھ ہوتا ہے، سچے کو ہوتا ہے مجھے کیا پریشانی ہے، میں سچا ہوں. اور عدالت سے تقریباً 99% جھوٹوں کے فیصلے ہوتے ہیں. ریڈر کو ایک بندے نے چائے پلائی، دوسرے نے جو سچے بندہ تھا اس نے پوچھا ہی نہ. جب ریڈر کو چائے پلائی تو گپ شپ ہو گئی. اب ریڈر سے جج نے پوچھا، فیصلہ اس نے پڑھا نہیں ہے کیا، جج نے پوچھا ان میں کون سچا ہے، انہوں نے کہا سر فلاں دے نام کر دیو، اس کے نام کر دو. اس نے ادھر ہی لکیر مار کے کہا فلاں کے نام فیصلہ کر دو. ہماری ایمان کی کیفیت یہ ہے، اور پھر ایک دوسرے کو ہم مسلمان کہتے ہیں. تمہاری مسلمانی چائے کی پیالی پہ نکل جاتی ہے. آؤ مسلمان بتاتا ہوں ان کو کہتے. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ یہ روم میں گئے تو روم میں نصرانی بادشاہ تھا، اس نے قید کر لیا. حسین بڑے تھے اور پوری سلطنت میں ان جیسا حسین جوان کوئی نہیں تھا. کہا ایسا کروں کہ اگر اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دوں اور اپنی سلطنت کا بہت سارا حصہ ان کو دے دوں تو یہ مسلمانی چھوڑ جائے گا. اس نے کہا میری بیٹی جیسے پورے روم میں خوبصورت لڑکی کوئی نہیں، جا دیکھ لے، صرف بات اتنی ہے تو مسلمان ہے، پھٹے تیرے کپڑے ہیں، جوتا تیرے پاس کوئی نہیں صحیح. ایسا کرتے ہیں آپ عیسائی بن جاؤ، بیٹی کا نکاح میں جو ہے دیتا ہوں کہ میری بیٹی سے نکاح کرو اور میری سلطنت کا بہت سارا حصہ آپ کو ہوگا، جب میں مر جاؤں گا سارا حصہ آپ کا ہو جائے گا. آپ نے کہا نہیں میں نہیں قبول کرتا. اس نے کہا میری بات نہیں مانو گے تو یہ تو انعام تھا، اب سزائیں شروع ہوں گی. کہا جو دل کرے کرو. آپ کو ایک تختے کے ساتھ لگا دیا گیا، تیر انداز منگائے گئے. کہا کہ ایسی جگہ پہ تیر مارنا ہے جس سے ان کی موت نہ ہو جائے. میں ان کو منوانا چاہتا ہوں. ہاتھ سیدھے کر کے تو ہاتھ پہ تیر مارے گئے، بازو پہ تیر مارے گئے، دوسرے ہاتھ اور بازو پہ اور پیروں پہ تیر مارے گئے. یہاں سے نیچے ٹانگ کے اس حصے سے نیچے والے ٹانگ کے جو پنڈلی ہوتی ہے اس سے نیچے والے حصے پہ پیروں کے نزدیک جو ہے نا تیر مارے گئے. بہت تکلیف ہو، زندہ بندے کو تیر مارے جا رہے. آپ سے پوچھا مان گئے؟ کہا میں نہیں مانتا. کہا اسے تو یہ مر جائے گا تیر کھا کھا کے، خون ختم ہو جائے گا. مرہم پٹی لگائی، چھوڑ دیا. بندوں کو بلایا، نہیں مانا. کیا کریں؟ نے کہا جی اس کا ایک طریقہ اور ہے. کہا ایسا کریں کہ ایک جو بہت بڑا کڑھا تیل کا چڑھائیں، اس کے سامنے نہ جب وہ گرم ہو جائے اس کے سامنے بندے اس کے اندر پھینکیں. جب وہ کوئلہ اور خاک ہو جائیں گے اور جل کے چرمر ہو جائیں گے پھر ان کو ڈر پیدا ہوگا کہ مجھے ڈال دیا تو میں بھی ایسے ہو جاؤں. ایک کو ڈالا، بالکل کوئلہ ہو گیا اور ان کو ایسے پیچھے سے پکڑا، مانتے ہو کہ ڈالیں؟ کہا ڈال دو. دوسرے کو پکڑا، ڈال دیا. مانتے ہو کہ ڈالیں؟ کہا ڈال دو. اسی طرح کئی بندوں کو سامنے ڈالا، نہ مانے. اب بادشاہ کہتا ہے میں نے منوانا ہے کیونکہ بندے بڑے خوبصورت ہیں، میری بیٹی سے نکاح ہو گیا، اسلام بھی جائے گا اور اس کے بعد جو ہے نا میں مشن میں کامیاب ہو جاؤں گا اور پھر دنیا کہے گی حسین بندے کے ساتھ بیٹی کا نکاح کیا. اس کے بعد چھوڑ دیا گیا. قید کر دو جی، قید کر دیا. اب بھوک کی سزا ہو رہی. کھانا آگے شراب رکھتے ہیں، سور کا کھانا رکھتے ہیں، آپ نہیں کھاتے. پانی پیتے ہیں اور کئی ہفتے کئی دن گزر گئے. بس زندگی ہے جو بچی ہوئی ہے، بس سامنے پیش کیا گیا. ہاں بھئی بتائیں چاہتے ہیں کہ ایسا کریں یا پھر دوبارہ وہی سزا شروع کر دیں؟ کہا جو جی چاہے کر لو، میں دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا. آپ کو اس تیل کے اندر ڈال کے کوئلہ کر دیا گیا لیکن آپ نے ان کی بات نہ مانی.